अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक आफ्टर रियली लॉन्ग टाइम। पता नहीं मेरे ख्याल में 8-9 महीने हो गए हैं कि यू हैवंट सीन मी ऑन यूट्यूब, लेकिन फाइनली वी आर डूइंग अ कम बैक। और ये कम बैक बड़ा स्ट्रॉन्ग कम बैक है। You have seen from the title as well. Rose TV invited me for their weekend morning show. I went live and this was my very first time. Special thanks to a few people. Dr. Nabil, he's PhD in bodybuilding पाकिस्तान में, and I think he's the first and the only person. बहुत ऑनर की बात है मेरे जैसे और आप जैसे लोगों के लिए जो कि एक इंस्पिरेशन फाइंड करते हैं अपने मुल्क के अंदर। डॉक्टर यासीन मलिक हु वाज द होस्ट एंड मिस सोबिया खान एज वेल। तो इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया कि दे gave me this opportunity and this exposure। और फिर आप लोग कमेंट बताइएगा क्या आप लोगों का फीडबैक है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद की माका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद यासीन मलिक और आप सबको कहता हूं वीकेंड्स वेरा के अंदर खुश आमदेद। अब हम दो और मेहमानों को बुलाने वाले हैं जी आपके सामने दोबारा से। एक ऐसा होनहार डॉक्टर हमारे साथ मौजूद है जो यंग है, एनर्जेटिक है और वो भी चाहता है कि वो सेहतमंद ज़िंदगी गुजारे और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने की तरकीब और रास्ते भी आपको बताए कि वो किस तरह होते हैं। हमारे साथ मौजूद होंगी जी जनाब डॉक्टर शान, मैं यही कह सकता हूँ शानजर या शानजर नाम है जी, चले जी। और बिया खान हमारे साथ मौजूद है, यकीनन आप जानते हैं कि होस्ट हैं और कमाल का बोलती हैं। वो मैंने एम्पावरमेंट पे आज इनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर नबील साहब की बातें सुन के क्या लग रहा था? इट्स अ रियली मोटिवेशन फॉर द यूथ लाइक अस। बहुत मोटिवेशन मिलती है कि इस तरह के लोग बहुत कम है पाकिस्तान में जिन्होंने PhD इस चीज़ में की हुई है। तो इट्स रियली इंस्पिरेशन फॉर मी। और वो कोशिश ये करते हैं कि अपने लोगों को सपोर्ट करें। लोग तो ये है ना कि इल्म छुपा के रखना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आई अप्रिशिएट अ लॉट ऑफ दैट उनका। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप किससे मोटिवेट हुए और आपने कब ये रखते सफ़र बांध दिया? अच्छा, मेरी जर्नी जो है डेट्स बैक 2015 के अंदर जी। वहाँ पे ऑनलाइन जो है मेरे काफ़ी लोगों ने मतलब कि ऑनलाइन भी और वैसे फैमिली मेम्बर्स मुझे मॉक करते थे कि बहुत पतले हो, सूखे और ये हो, खाना नहीं खाते, रोटी नहीं मिलती। तो ये चीज़ें ना फिर आई टुक इट पर्सनली एंड देन आई वांटेड टू चेंज माई सेल्फ। मैंने कहा अपने आप को चेंज करें एंड देन आई स्टार्टेड द जर्नी ऑफ माई फिटनेस। और उसमें फिर मैंने कैलिस्थेनिक्स की तरफ ज़्यादा रुझान किया। और कैलिस्थेनिक्स जो है ज़्यादा लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन इसका एक डेफिनेशन वो ये है कि द आर्ट ऑफ यूजिंग योर ओन बॉडी वेट एज ए रेजिस्टेंस टू गेन फिजिकल स्ट्रेंथ। अपने वजन को यूज़ करते हुए आप करें, कोई वेट्स को यूज़ ना करें, अपने वजन को एज अ वेट यूज़ करें। और मतलब नो डमर्स, नो नहीं बिल्कुल, नो बटरफ्लाई, हाँ बिल्कुल नहीं, अपने बॉडी वेट जैसे पुशअप्स आते हैं, सिटअप्स है, आपके स्क्वाट्स हैं, इसमें फिर योगा टाइप ही हो गया तकरीबन के लिए, योगा से रिलेटेड। बिल्कुल, ये जिम्नास्टिक्स की एक फील्ड है एक इसमें। और इसमें आपकी बॉडी की जो फ्लेक्सिबिलिटी है बहुत आपकी मैटर करती है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर एज वेल, मेरी जो फॉलोइंग है ज़्यादा वो यूथ है। अच्छा। मुझे ज़्यादा वो लोग मैसेज करते हैं कि हम या तो जिम एक्सेस नहीं कर सकते, हमारे पेरेंट्स पैसे नहीं देते जिम के लिए, या हमारे पास टाइम नहीं है। तो उनके लिए फिर आई एडवाइज देम कि यू गो फॉर दिस होम वर्कआउट्स। आप घर में भी कर सकते हैं टाइम निकाल के 15-20 मिनट, आधा घंटा, एंड आपकी बॉडी अच्छी, यू कैन गेन द फिजिकल स्ट्रेंथ। ठीक होगा, ठीक होगा। बिया खान साहबा, क्या लगता है कि करना चाहिए जिम शिम और ये वो? मतलब कोविड के बाद तो बड़े सारे लोगों का रुझान इस तरफ गया, लेकिन दोबारा रुझान कम हो गया। दोबारा हमें निहारी और दही भल्ले और पायशा याद आ रहे होते हैं आजकल, और दोबारा वही हमारी सूरत हाल है। तो क्या आपको लगता है कि दोबारा हमें इस तरफ जाना चाहिए? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया थैंक यू के लिए। और दूसरी बात ये है कि हाँ, फिटनेस बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपको अपनी बॉडी का ख्याल रखना चाहिए, जैसे आप अपने फेस का ख्याल रखते हैं। ख्वातीन आजकल फेस का ज़्यादा रखती हैं, आपको भी पता है कि आजकल स्किन केयर, स्किन ट्रीटमेंट्स इतने आ गए हैं। और लेकिन आजकल ये भी रुझान बहुत ज़्यादा है कि वो फिटनेस का भी बहुत ख्याल रखते हैं। जिम में आप जाएँ तो उतनी तादाद आपको ख्वातीन की भी नज़र आएगी जितनी आपको मर्द हजरात की नज़र आएगी। तो मेरे ख्याल से अपनी खूबसूरती अपने आप को मनवाने के लिए बहुत ज़रूरी है, जवान रहने के लिए। अभी तो मैं जवान हूँ, ठीक है, तो ये अभी तो मैं जवान हूँ के लिए सिर्फ फिटनेस का ही होना ज़रूरी है, या डॉक्टर नबील जो डॉक्टर शान कह रहे हैं कि खाओ भी बड़े समझदार तरीके से, तो खाना पीना समझदारी से चाहिए? मेरे ख्याल से तो खाना पीना भी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप डाइट पे शुरू हो जाएं, मैंने ये खाना ही नहीं। अल्लाह ताला ने सारी चीज़ें देखें हम बनाई हैं खाने के लिए, गंदम भी बनाई है आपके खाने के लिए। अब कहा जाता है जी रोटी नहीं खानी है, आपने ये नहीं खाना है। मेरे ख्याल से खाना सब कुछ चाहिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मेरी बॉडी कितना एक्सेप्ट कर रही है और मुझे कितना खाना चाहिए और मुझे कितना अपनी फिटनेस पे भी ध्यान देना। डॉक्टर शान, ये कहा जाता है कि हम जो हैं
بعض لوگ یہ بات کرتے ہیں جی اسی تو پنجابی ہیں جی اور جی اسی تو لوڑی ہیں, ہم تو بٹ ہیں جی, ہم اس لیے کھاتے ہیں. کیا یہ واقعتاً یہ ٹچ ہوتا ہے لوگوں کے اندر کہ وہ کسی ایسے علاقے سے ہے یا ایسی کاسٹ ہے تو وہ کنٹرول نہیں کر پاتا؟ ہو سکتا ہے, لیکن اٹس آل مینٹل. یہ ساری چیزیں جو ہے مینٹل اور کلچرل ہے, میں بلیو کرتا ہوں. آپ ہر بندہ اپنے آپ کو چینج کر سکتا ہے. یو ہیو ٹو ہیو دیٹ ول پاور ہونی چاہیے آپ کے پاس, اور ایک اسٹرکچرڈ پلان ہونا چاہیے آپ کے پاس. اس کو فالو کریں تو چاہے وہ بٹ ہو, چاہے وہ کشمیری ہے, چاہے پنجابی ہے, بلوچی ہے, وہ چینج کر لے گا اپنے آپ کر لے گا. یہ جو چینج کرنے والا سین ہوتا ہے یہ جسم کے کس خلیے کے ساتھ, یعنی دل کا چکر ہے یا دماغ کا چکر ہے؟ یہ دونوں دل کا معاملہ ہے دل بھر. دل کا بھی ہے لیکن دماغ کا زیادہ ہے. لیکن دل سے کریں گے اور دماغ دونوں کو استعمال کریں گے تو پھر آپ کو اس میں کون زیادہ سپورٹیو نکلا آپ کی لائف میں؟ ابا اماں بہن بھائی کون تھے جس نے کہا کہ جا سمرن جی لے زندگی اور انی مچا دے اپنی فیلڈ کے اندر؟ میری فیملی الحمدللہ سارے ہی مجھے سپورٹ کرتے ہیں, اینڈ دے آل ہیو بین ویری سپورٹیو. اور سب نے مجھے سپورٹ کیا میری, ناٹ ریگارڈنگ مائی فٹنس جرنی بٹ آلسو مائی ڈینٹسٹری, آئی ایم ڈینٹسٹ ایز ویل, تو اس میں بھی بہت سپورٹ کیا. کاش میں اٹھ کے کہہ سکتا کہ آئی ایم ڈینٹسٹ ہوں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ ہوتا ہے کہ ڈینٹسٹ فیلڈ کے اندر تو بڑی ٹف جاب بھی آ جاتی ہیں, کیا آپ کو مزہ کس چیز میں آتا ہے, وہ اسکیلنگ کرنا یا ڈینٹل پارشل, یا کس چیز میں آپ انجوائے کس چیز کو کرتے ہو؟ میں زیادہ جو ہے ایکسٹریکشنز میں مجھے زیادہ شوق ہے, دانت نکالنے میں زیادہ شوق ہے, جس کو سرجری کہتے ہیں. اسی دور میں الحمدللہ اس کام میں مشہور تھا. اچھا, اور میں بی بی ایچ میں جب جاب کر رہا تھا تو میں کیونکہ تھوڑا قد بت والا تھا اور شروع سے کھیلنا زیادہ تھا تو وہ کلائی کا استعمال اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے. تو مجھے کہا جاتا ہے کہ تم جاؤ جی, وہ روٹ کنال کا جب ہوتا تھا یا 3 روٹس والا آ جاتا تھا دانت, تو ویسے یہ مزہ آتا ہے اس میں. ابھی میرے تو فیلڈ چھوڑے ہوئے 5-6 سال ہو گئے مجھے. اچھا پریکٹس نہیں, میں تو آئی ایم پریکٹسنگ پرائیویٹ کلینک اسلام آباد میں since 2 to 3 years. تو اس میں یہ ہے کہ آف کورس اگر یہ آپ کا پیشن ہی ہے, آپ کا شوق ہی ہے جو ڈرائیو کرتا ہے, آپ کو موٹیویشن دیتا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ مطلب کہ آپ کسی کو پین فری کریں تو آپ کو ایک وہ بھی موٹیویشن ہوتی ہے. انسانیت کی ایک خدمت بھی کر رہے ہیں آپ. ایک بندہ درد کے ساتھ آ رہا ہے, اس کو آپ درد سے. اچھا تھوڑا سا فٹنس سے نکل کے ڈینٹسٹری بھی آتے ہیں. فرمائیے گا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے دانت جو ہے نا ہیرے کی طرح چمکے, اکثر و بیشتر وہ ایک سوال ہوتا ہے, یا لوگ اس کو سونے کی طرح رکھتے ہیں یا پھر ہیرے کی طرح رکھتے ہیں. پاکستانی قوم بیچ والی نہیں ہے کہ چلو صاف ستھرے رکھنے چاہیے. تو کبھی ایسا آیا جس نے ہیروں کی فرمائش کی ہو کہ بس چمکنے چاہیے دانت؟ بہت لوگ آتے ہیں, زیادہ تر لوگ. اور ایڈوائز کیا کرتے ہو آپ اس میں؟ نا وہ لوگ کہتے ہیں ہمیں نا ایک پکچر دکھاتے ہیں کسی ایکٹر کی, یہ ایکٹر ہے ٹام کروز ہے جی, اس کے دانت ایسے ہیں, ہمیں تو اس کا نام ہے کانسیپٹ ہے, اٹس کالڈ ہالی ووڈ اسمائل. جی ہالی ووڈ اسمائل. اس میں ہوتا یہ ہے کہ حالانکہ جو سامنے کے 6 دانت ہیں نا, ان کو ونیئرز کہتے ہیں, ان کے صرف سامنے والی دانت کی کورنگ ہم کر دیتے ہیں اور وہ آپ کے دانت بالکل چمکنا شروع ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اس میں ٹیتھ وائٹنگ بھی ہوتی ہے, آپ کے دانت. یہ نقصان دہ نہیں ہوتی بعد میں لائف میں؟ جی یہ ٹیمپرری ہوتا ہے سولوشن, یہ پرماننٹ نہیں ہے. اٹس لائک 6 months کے لیے آپ کروائیں اس کو. کوئی ایسا کیس آیا لائف میں؟ میں آپ کو ایک کیس اپنی لائف کا بتاتا ہوں. میں پریکٹس کر رہا تھا تو میں نے ان خاتون کو بولا کہ آپ کوئی نسوار یا آپ کوئی نہ کوئی چیز لیتی ہیں کہ آپ کا یہ فرنٹ والا دانت ہی خراب ہے. تو ڈاکٹر بیگ صاحب, میں ان کو یاد بھی کروں, میرے ٹیچر تھے وہ, تو وہ آلموسٹ میرے ساتھ نا لڑنا شروع ہو گئی وہ پیشنٹ. انہوں نے کہا آپ کے اندر تمیز نہیں ہے, میں ایک اچھے فیملی سے بلانگ کرتی ہوں. کافی ہمارا ہوا تو کیونکہ اب سینئر کی طرف کیس ریفر کرنا تھا تو میں ان کو لے کے چلا گیا ڈاکٹر صاحب کے پاس, ڈاکٹر بیگ صاحب کے پاس. تو انہوں نے 5 منٹ بٹھایا, تو انہوں نے 5 منٹ بٹھانے کے بعد کہا کہ آپ نے کہیں وہ گلی میں محلے میں بیچنے والے جو منجن بیچنے آتے ہیں تو وہ تو نہیں پکا رکھ کے یوز کیا؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں نے وہی یوز کیا ہے. تو میں نے کہا میری اسیسمنٹ تو یہ تھی, یا میں جو سمٹم اکٹھے کر رہا تھا وہ کر رہا تھا نسوار کے یا سگریٹ کے, اور انہوں نے فوراً جاتے ساتھ. آپ کے پاس کوئی ایسا کیس آیا جس میں آپ کو بعد میں بڑا عجیب لگا؟ مجھے آج بھی وہ کیس یاد ہے 4 سالہ پریکٹس کے اندر, اور میں شاید اس کو مرتے دم تک یاد. میں آپ کو اس طرح کا کیس بتاتا ہوں. میں جب ٹریننگ کر رہا تھا اپنی نا, اس میں ایک کیس آیا تھا. ہی واز این SSG کمانڈو, ٹھیک ہے, وہ اوپر, اور وہ آیا میرے پاس کہتا ہے کہ یہ سر جی دانت ٹوٹا ہے میرا, یہ میں نے پلاس سے آدھا نکال دیا, باقی آپ نکال دیں. تو کہتا ہے ٹیکا لگانے کی ضرورت نہیں ہے, ویسے نکال دیں. تو وہ میں نے, اس نے نہیں لگانے دیا مجھے, کہتا ہے آپ نکالیں. تو بہرحال پھر ہم نے اپنے پروٹوکالس فالو کیے, ان کو سمجھایا, اور پھر مطلب کہ اٹ واز ویری انٹرسٹنگ. اس طرح کے لوگ ملتے ہیں آپ کو. تو یہ کیس تھا اس طرح کا. ریحان آپ کبھی گئی ہیں ڈینٹسٹ کے پاس اور آپ کو لگا ہو کہ یہ بہت پیسے چارج کرتے ہیں؟ ڈینٹسٹ اور میرے خیال سے ڈرماٹولوجسٹ, یہ جو 2 ہیں نا, یہ تو بہت زیادہ پیسے چارج. شان کہہ رہا ہے میں اسی طرف آیا ہوں کہ تاکہ پیسے کما لوں اچھے خاصے کر کے. ڈینٹسٹ کا مہنگا ہوتا ہے, آف کورس مہنگا ہوتا ہے,
اور جتنا مہنگا ہوگا وہ اچھا بھی ہوگا میرے خیال سے. اس کا مطلب ہے کہ سب سے مہنگے کے پاس جانا چاہیے. شان یہ بات سن کے فیس نہ بڑھا دیں. نہیں ویسے ان کو یہ بھی ہائیجین کا بھی تھوڑا سا خیال ہوتا ہے. یہ آپ چھوٹے موٹے جگہوں پہ جاتے ہیں تو وہاں پر آپ دیکھیں ہائیجین کا کوئی نہیں ہوتا. وہ ہاتھ اندر ویسے ہی آپ کے منہ میں ڈالے جا رہے ہوتے ہیں بغیر کسی گلوز کے اور کچھ اس طرح سے. تو اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ کسی اچھے ڈینٹسٹ کے پاس. ہائیجین والا تو کنسیپٹ آج بھی میرے خیال میں راجہ بازار کے اندر وہ نیچے وہ بیٹھ کے چھوٹے چھوٹے انہوں نے وہ رکھی ہوتی ہیں اور پلاس پلوس. اور وہ میں اس کو نا ایڈ کروں کہ اس میں کویکری کا کانسیپٹ بہت زیادہ ہے کہ جو رجسٹرڈ ڈینٹسٹ ہے نا پاکستان میں وہ تقریباً 25,000 ہیں فار 22 کروڑ پاپولیشن. 22 ملین مطلب کہ 22,000 آپ کو کتنے 22 کروڑ کے. باقی جو ہے نا وہ سارے کویکس ہیں. اچھا ایشان اس میں اپنے آڈینس کو سمجھانے کے لیے نا سمپل بات کرنا چاہتا ہوں. ہمارے پاس BDS ہے, ڈینٹل ہائیجینسٹ ہے, ڈینٹل ٹیکنیشین ہے, اس کے علاوہ DDS بھی ہے جو چائنا سے پڑھ کے آتے ہیں. فرمائیے گا کہ سرجن کی طرف ہی ہمیشہ جانا چاہیے یا ہائیجین اگر ایک بندہ ہے ڈینٹسٹ ٹیکنیشین ہے اور وہ ایکسپرٹ ہے, وہ 25-30 سال اس کو فیلڈ میں ہو چکے ہیں, تو کیا وہ بھی ایک ریلائبل بندہ ہوتا ہے؟ وہ نا ڈپینڈ کرتا ہے آپ کا ریلائبل ہے, ایکسپیرینس ہے, لیکن دے یوز شارٹ کٹس. کچھ چیزوں میں شارٹ کٹ ہوتے ہیں وہ عام بندے کو نہیں پتا ہوگا, وہ آپ کو بتائے گا نہیں, آپ کو ایکسپلین نہیں کرے گا, آپ کو لگے گا یہ کام صحیح ہو رہا ہے میرا, لیکن وہ اپنے کام کے دوران شارٹ کٹ کرے گا, اس کا لانگ ٹرم نقصان ہو سکتا ہے. ضرور چلتے بھی ہیں کیسے ایسے, لیکن دین اگین آئی فیل کہ یہ ایک ذرا چیٹنگ سی ہو جاتی ہے. آپ اپنے کام میں چیٹنگ کریں. آپ جب پڑھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ ٹیمپریری فیلنگ کیا ہے, پرماننٹ فیلنگ کیا ہے, سویلنگ کیسے ہو سکتی ہے. یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو میرے خیال میں ود آؤٹ تھیوری آپ جو ہے جا کے ایک انسان پہ تجربہ نہیں کر سکتے. بے شک بے شک. تھینک یو سو مچ آپ دونوں. تھینک یو سو مچ بھیا, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لے کر آئیں اور آپ نے ہی آج ان کو بلایا. تھینک یو سو مچ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ جی. اور اس سب کا مطلب یہ ہوا کہ آپ لوگ اب شانزل بھائی کو ٹی وی پہ زیادہ دیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو اسٹے ٹیونڈ اینڈ کیپ فالوئنگ می.